اس کے بعد اس نے اپنے دامن پر اپنے بادشاہ دائی دنگ کے نام ایک پیغام لکھا جس میں اس نے اپنے آپ کو مجرم اور سزائے موت کا مستحق قرار دیا کیونکہ وہ ین کنگ کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اپنے بادشاہ کے نام یہ الوداعی پیغام لکھنے کے بعد اس نے اپنے ایک معتمد خاص کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس کے لیے زہر کا جام تیار کرے۔ اس کے بعد اس نے اپنے اس معتمد سے درخواست کی کہ وہ اس کے کمرے سے چلا جائے۔ اس کے جانے کے بعد دانگ ینگ نے زہر پی کر اپنے آپ کو ختم کر لیا، جبکہ باہر وہ شہر جس کا وہ سپہ سالار اور محافظ تھا بری طرح جل رہا تھا۔ یسوتائی نے رات کی تاریکی میں ہی چین کے مرکزی شہر ین کنگ کو فتح کر لیا تھا۔ شہر کا ایک حصہ منگولوں کے غضب و غصے کے باعث جل کر راکھ ہو چکا تھا، تاہم باقی شہر کو آگ کی لپیٹ سے بچا لیا گیا تھا۔ صبح ہوئی تو یسوتائی اور مغولی نے شہر کی فتح کے بعد حاصل ہونے والا خزانہ اور جنگی دیگر ساز و سامان چنگیز خان کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر شہر سے قید کیے جانے والے معزز لوگوں کا ایک گروہ بھی چنگیز خان کے خیمے سے باہر لا کھڑا کیا گیا۔ چنگیز خان نے پہلے خزانے اور دیگر سامان کا جائزہ لیا، پھر وہ سامان کے پاس کھڑے یسوتائی کے پاس آیا اور بڑی نرمی اور از حد شفقت سے کہا، اے یسوتائی، قسم بوگدو کی، تم نے میرے لیے ناممکن کو ممکن بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں قطعاً یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ تم آج ہی رات شہر کو تسخیر کر لوگے۔ اے یسوتائی، مغولی اور منگن اس فتح سے متعلق مجھے تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ تم نے جس حکمت اور دانش مندی سے شہر کا دروازہ کھلوایا اور پھر اندر داخل ہو کر جس زوردار حملے سے شہر کو مغلوب کر لیا ہے، اے یسوتائی، ایسے کام میرے لیے تم ہی انجام دے سکتے ہو۔ اس فتح پر جو انعام میں تمہیں دوں گا وہ تو علیحدہ ہے۔ اس انعام کے علاوہ اس خزانے اور سامان کے ڈھیر میں سے جو کچھ تم اپنے لیے لینا چاہتے ہو، تمہیں اس کی مکمل اجازت اور آزادی ہے۔ یسوتائی نے بڑی عقیدت سے کہا، اے خان، جو آپ مجھے اپنے ہاتھ سے دیں گے وہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ اے خان، اس موقع پر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اب جب کہ ہم چین کو زیر کر چکے ہیں تو کب تک آپ کی واپسی صحرائے گوبی کی طرف ہوگی، تاکہ اس کے مطابق میں اپنا آئندہ لاہ عمل مرتب کر سکوں، کیونکہ اب مجھے اپنے ذاتی کام کے لیے نکلنا ہوگا۔ چنگیز خان نے کہا، اے یسوتائی، میں اب یہاں مزید قیام نہیں کروں گا، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چین کے ان مفتوحہ علاقوں کا مغولی کو حکمران بنانے کے بعد میں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ اور اے یسوتائی، گو چین کا حکمران بننے کے حقدار تم ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر رہا، اس لیے کہ میں تمہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ تم میرے ساتھ صحرائے گوبی میں رہو گے، اور جو کام میں اپنی آئندہ مغربی مہموں میں تم سے لینا چاہتا ہوں وہ مغولی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں نے مغولی کو چین کا حاکم بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور تم میرے ساتھ رہو گے۔ اے یسوتائی، صحرا کے اندر اپنی ذات کے بعد جس پر میں سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہوں وہ تم ہو۔ اور پھر اے یسوتائی، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اب منگولوں کے اندر تم مجھے عزیز اور قریب ہو۔ عزیز تو تم مجھے پہلے بھی تھے، لیکن اب تمہاری بیوی کوانتی کی بڑی بہن سکات میری بیوی ہے، یوں میری اور تمہاری قربت میں اور اضافہ ہوا ہے، لہٰذا تمہیں چین کا حکمران بنا کر میں اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ گو میں مغولی کو چین کا حاکم بنا رہا ہوں، لیکن وہ اپنے درجے اور عہدے میں تم سے کمتر ہی ہوگا۔ یسوتائی نے کہا، اے خان، میں کسی علاقے کا حکمران بننے کی بجائے آپ کے ساتھ رہنے کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے واپس جاتے ہوئے میں آپ کے ساتھ مسکن جانے کی بجائے شاہراہ ریشم پر سیدھا آگے سمرقند کی طرف نکل جاؤں گا۔ وہاں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے بعد میں اپنی بہن کی تلاش میں نکلوں گا، اور اس مہم میں میری بیوی کوانتی بھی میرے ساتھ ہوگی۔ چنگیز خان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہارا یہ فیصلہ منظور اور قبول ہے۔ یسوتائی، واپس جاتے ہوئے تم ضرور اپنی ماں اور بہن کی تلاش میں سمرقند کی طرف نکل جانا، اور اس کام کے لیے تم اپنے ساتھ لشکر کا کوئی دستہ بھی لے کر جا سکتے ہو۔ یسوتائی نے اطمینان سے کہا، نہیں خان، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر چنگیز خان، یسوتائی، مغولی اور اس کے بھائی اور بیٹے قیدیوں کا جائزہ لینے میں لگ گئے۔ قیدیوں کی قطار کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک قیدی کے سامنے رک کر کسی نے چنگیز خان کو بتایا کہ وہ لیاؤتنگ کا ایک شہزادہ ہے جو لیاؤتنگ سے بھاگ کر یہاں آ گیا تھا، اور منگولوں کے خلاف چینیوں کے ساتھ مل کر اس نے جنگ کی تھی۔ چنگیز خان نے دیکھا اس شہزادے کی داڑھی ناف تک پہنچی ہوئی تھی۔ وہ دراز قد تھا اور اس کی گہری صاف آواز نے اسے شہزادے کی طرف متوجہ کر لیا تھا۔
چنگیز خان نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے گردن جھکا کر جواب دیا، میرا نام لیوچت سائی ہے۔ چنگیز خان نے پھر پوچھا، تو نے اپنی قوم کے خلاف چینیوں کا ساتھ کیوں دیا، جبکہ تو جانتا تھا کہ تیری قوم کے لوگ ہمارے ساتھ مل کر چینیوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں؟ لیوچت سائی نے بڑی بے باکی اور جرت مندی سے جواب دیتے ہوئے کہا، اے خان، میرے باپ اور میرے خاندان کے کچھ دوسرے لوگ چین کے کن خاندان کے پرانے خدمت گزار تھے، پھر میرے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ میں کن خاندان سے وفاداری نہ کرتا۔ چنگیز خان نے خوش ہو کر کہا، تو نے اپنے پہلے آقا کی خدمت اچھی طرح انجام دی، اسی طرح وفاداری کے ساتھ تو میری خدمت بھی کر سکتا ہے، لہٰذا میں تجھے اپنے آدمیوں میں شامل کرتا ہوں۔ لیوچت سائی نے کہا، اے بادشاہ، میں ستاروں کے بھید جانتا ہوں اور ان کی گردش سے میں بہترین فال نکال سکتا ہوں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ چنگیز خان نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر تو میرے لیے اور زیادہ سود مند ثابت ہوگا۔ یہ وہی لیوچت سائی تھا جس نے جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چنگیز خان سے کہا تھا کہ تو نے زین پر بیٹھ کر ایک بہت بڑی سلطنت کو فتح کر لیا ہے، لیکن زین پر بیٹھے بیٹھے تو اس پر حکومت نہ کر سکے گا۔ چنگیز خان کہنے لگا، اے لیوچت سائی، ہمارے پاس صحرائے گوبی میں پہلے بھی ایک لیوچت سائی نام کا شخص تھا، تمہاری طرح وہ بھی گوناگون خاصیتوں کا مالک تھا۔ اس کے علاوہ میرے بہترین جرنیل اور اس شہر کے ین کنگ کے فاتح یسوتائی کا استاد بھی تھا، پر افسوس گزشتہ چند برسوں میں چند روز بیمار رہ کر وہ مر گیا۔ میرا خیال ہے تم اس کے ہم نام ہوتے ہوئے صحرائے گوبی میں اس کی خالی جگہ کو پر کر لو گے۔ پھر چنگیز خان نے آگے بڑھتے ہوئے دوسرے قیدیوں کا جائزہ لیا۔ لیوچت سائی اور اس جیسے کچھ اور لوگوں کو اس نے اپنے آدمیوں میں شامل کر لیا اور باقی سب قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ چنگیز خان سے رخصت ہونے کے بعد یسوتائی اپنے خیمے میں آیا اور ایغوری کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ایغوری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ایغوری، میں سمجھتا ہوں کہ تیرا ہمارا سنگ ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ یوں کہ چند روز تک ہمارا لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ میں اور کوانتی اب واپس صحرائے گوبی کی طرف جانے کی بجائے شاہراہ ریشم پر سمرقند کی طرف نکل جائیں گے، وہاں میں اپنی ماں کو تلاش کروں گا۔ سنو ایغوری، میں نے سمرقند کی طرف روانگی کے لیے چنگیز خان سے بات کر لی ہے، لیکن جس چیز کا انکشاف میں تم پر کر رہا ہوں اس کا اظہار میں نے چنگیز خان پر بھی نہیں کیا، اور وہ یہ کہ میں اور کوانتی پھر لوٹ کر صحرائے گوبی میں نہیں آئیں گے۔ ایغوری نے تفکر اور تشویش سے پوچھا، لیکن تم اور کوانتی کیوں لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یسوتائی نے دکھ سے کہا، وہ اس لیے میرے بزرگ کہ چنگیز خان اپنی مشرقی مہم سے فارغ ہو چکا ہے اور اس نے مجھ پر یہ انکشاف کیا ہے کہ اب وہ مغرب کی طرف یلغار کرے گا۔ مغرب میں چونکہ وہ مسلمان علاقوں کی طرف ترک تاز کرے گا، لہٰذا مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں کیوں کر میں اس کا ساتھ دے سکوں گا، اس لیے میں سمرقند کی طرف سے واپس اس طرف نہیں آؤں گا۔ ایغوری نے خوش ہو کر کہا، اے یسوتائی، تمہارے ارادے بہت اچھے اور خیالات شستہ ہیں۔ میں تمہیں واقعی ان حالات میں سمرقند کی طرف واپس نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال میں اپنی قسمت کو منگولوں کے ساتھ ہی وابستہ رکھوں گا۔ تمہارے گھر کو آباد رکھنے کے علاوہ میں تم دونوں کا انتظار بھی کروں گا کہ شاید چنگیز خان مسلمانوں کے خلاف یلغار نہ کرے اور تم دونوں واپس آ جاؤ۔ یسوتائی خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ کوانتی نے اٹھ کر ان کے سامنے کھانا رکھ دیا اور وہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ چنگیز خان نے چند روز ین کنگ میں شہر سے باہر قیام کیا۔ اس دوران سوبدائی بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس سے آ ملا۔ پھر چنگیز خان مقولی کو چین کا حکمران مقرر کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ صحرائے گوبی کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ یسوتائی اور کوانتی ایک روز دریائے سغد کے جنوبی کنارے سمرقند شہر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا شہر لمبائی میں شمالن جنوبن تھا۔ شہر کا قلعہ جنوب میں قدرے اونچائی پر تھا۔ سارا شہر ایک بلند پہاڑی پر واقع تھا۔ یسوتائی نے کوانتی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے کوانتی، اگر میری ماں مل گئی تو ہم یہیں سمرقند میں کوئی مکان خرید کر اس کے ساتھ رہیں گے؟ کوانتی نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ اور گہری آواز میں کہا، خدا کرے آپ کو ماں مل جائے۔ میرا کام تو اب آپ دونوں کی خدمت کرنا ہوگا، اس لیے خواہ آپ مجھے جھونپڑے میں رکھیں یا کسی مکان میں کبھی کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ یسوتائی نے کھل کر مسکراتے ہوئے کہا، اے کوانتی،
बाखुदा तुम मेरी उम्मीदों से बढ़कर मेरे लिए अच्छी और खुशकुन बीवी साबित हुई हो। ए क्वांती, समरकंद में एक अच्छा मकान खरीदने के लिए हमारे पास काफी रकम है। घर पर जो रकम थी वो भी मैं अपने साथ चीन की मुहिम पर ले गया था। मैंने इरादा कर लिया था कि तुम्हें लेकर चीन से सीधा मां की तलाश में समरकंद की तरफ निकल जाऊंगा, और यनकिंग फतह करने पर जो रकम, जवाहरात और सोने के टुकड़े चंगेज खान ने मुझे इनाम में दिए हैं वो एक अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए उम्र भर के लिए हमें काफी हैं। ए क्वांती, अब हमें दो चीजें तलाश करना होंगी। एक सालिम बिन अमीन को, जिसके हाथ नया के बाप एहसान ने मेरी मां को फरोख्त किया, और दूसरा किसी बड़े मकबरे को, क्योंकि एहसान ने बताया था कि सालिम बिन अमीन का घर एक बहुत बड़े मकबरे के पास है। क्वांती ने गौर से यसुताई की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आप इससे पहले कभी समरकंद की तरफ नहीं आए? यसुताई ने कहा, नहीं क्वांती, मैं तो तुम्हारी तरह पहली बार जिंदगी में इस शहर में दाखिल हो रहा हूं। अचानक यसुताई ने अपने घोड़े को रोक लिया और अपने पास से गुजरते हुए एक शख्स को मुखातिब करके पूछा, ए मेरे भाई, हम दोनों मियाँ बीवी हैं और इस शहर में अजनबी हैं। क्या तुम हमें बता सकोगे कि इस शहर में सबसे बड़ा मकबरा किस तरफ है? उस शख्स ने दाएं तरफ एक बुलंद गुंबद की तरफ इशारा करते हुए कहा, ए मेरे अजीजों, वो देखो सामने जो बुलंद गुंबद नजर आ रहा है वो समरकंद के सबसे बड़े मकबरे का गुंबद है। यसुताई ने फिर पूछा, ए भाई, क्या तुम बता सकोगे कि ये मकबरा किसका है और क्या इस मकबरे के पास किसी ऐसे ताजिर का घर है जिसका नाम सालिम बिन अमीन हो? उस शख्स ने कहा, ये मकबरा तो हजरत कुसम बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु का है। हजरत कुसम बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल हैं। उन्हीं की वजह से समरकंद में इस्लाम फैला और लोग मुसलमान हुए। वो शख्स कहने लगा, इस मकबरे के साथ एक मस्जिद है और मस्जिद के साथ ही सालिम बिन अमीन का घर है। यसुताई ने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और क्वांती के साथ आगे बढ़ गया। दोनों मकबरे के साथ मुल्हिका मस्जिद के पास आए और मस्जिद के साथ जो हवेली थी उसके सामने वो दोनों अपने घोड़े से उतर गए। फिर यसुताई ने आगे बढ़कर हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक ज़ईफ और बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। यसुताई ने उससे कहा, ए मेरे बुजुर्ग, मैं सालिम बिन अमीन से मिलना चाहता हूँ। उस शख्स ने कहा, मैं ही सालिम बिन अमीन हूँ, कहो क्या काम है? यसुताई ने आगे बढ़कर उससे मुसाफा किया। फिर उसने कहा, मेरा नाम यसुताई है और ये मेरी बीवी क्वांती है। हम दोनों इस शहर में अजनबी हैं। आज ही इस शहर में वारिद हुए हैं और सहराए गोबी की तरफ से आए हैं। ए मेरे बुजुर्ग, क्या आपने कभी किसी ऐसी खातून को खरीदा था जिसका नाम? सालिम बिन अमीन ने यसुताई की बात काट दी और चिल्लाकर कहा, सुनो ए अजनबी, अगर मैं गलती पर नहीं हूं और मेरा जहन किसी धोखे में मुब्तला नहीं हो रहा तो फिर तुम जोबानी के बेटे हो, क्योंकि तुमने अपना नाम यसुताई बताया है और वो भी अपने शौहर का नाम बंताश, बेटे का नाम यसुताई और बेटी का नाम यशबा पुकार पुकार कर रोती रहती है। यसुताई ने बेताब होकर पूछा, क्या आपने ही मेरी माँ जोबानी को खरीदा था? सालिम ने आगे बढ़कर पहले क्वांती के सर पर दस्ते शफकत फेरा। फिर उसने यसुताई को अपने साथ लिपटाते हुए कहा, सब्र है यसुताई, सब्र। पहले मेरे साथ हवेली के अंदर चलकर बैठो, फिर मैं तुम्हें इस मामले की सारी तफसील सुनाता हूँ। इसके साथ ही सालिम ने जोर से पुकारा, हमना, हमना, तुम कहाँ हो? थोड़ी देर बाद 35 बरस के करीब की एक औरत नमूदार हुई। सालिम ने उससे कहा, ए बेटी, ये दोनों हमारे मेहमान हैं। इनके घोड़ों को अंदर ले जाओ और इनके चारे का बंदोबस्त करो, और ए बेटी, मेहमानों के खाने का भी इंतजाम करो। वो औरत दोनों घोड़ों को पकड़कर अंदर ले गई। यसुताई ने इधर उधर देखा और जायजा लिया कि इस मकबरे और मस्जिद के आसपास के घरों में ज्यादातर कागज साजी का काम किया जाता था। जब वो औरत दोनों घोड़े अंदर ले गई तो सालिम बिन अमीन ने कहा, ऐ मेरे अजीजों, ये जो औरत घोड़ों को अंदर ले गई है बज़ाहिर इस घर की मुलाजिमा है, लेकिन हकीकतन मैं इसे अपनी बेटी की तरह चाहता हूँ। इसका घर यहाँ करीब ही है। ये दिन के वक्त यहाँ काम करती है और अक्सर रात के वक्त भी यहाँ रह जाती है और अपने बेटे बेटियों को भी यहाँ ले आती है, जिनकी वजह से मेरे घर में खूब रौनक होती है। मैं तुम्हें यह भी बताता चलूं कि मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है, अब जोबानी ही मेरी बेटी है। ओहो, मैं भी कैसा अहमक हूँ। तुम दोनों को मैंने यहीं खड़ा कर लिया है, आओ मेरे साथ। अंदर मेहमान खाने में बैठकर तफसील से गुफ्तगू करते हैं। यसुताई ने जो अपने घोड़े की जीन से चर्मी खुरजीन अपने कंधे पर लटका ली थी, उसे अपने कंधे पर दुरुस्त किया और सालिम बिन अमीन के साथ हो लिया।
کوانتی بھی ان دونوں کے پیچھے حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ سالم نے یسوتائی اور کوانتی کو مہمان خانے میں لا بٹھایا۔ حویلی کا جائزہ لیتے ہوئے یسوتائی نے پوچھا، ابھی ابھی آپ حویلی سے باہر کہہ رہے تھے کہ اکثر میری ماں اپنے شوہر اور بیٹے بیٹی کو یاد کر کے روتی رہتی ہے، لیکن وہ مجھے اس گھر میں نظر تو نہیں آ رہی۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ اے سالم بن امین، آپ نے میری ماں کو جتنے میں خریدا تھا میں اسے دگنی رقم آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، پر آپ میری ماں کو آزاد کر دیں۔ اور اے سالم بن امین، اپنی ماں کو یہاں سے حاصل کرنے کے بعد ابھی میں نے اپنی بہن کی طرف بھی جانا ہے جو جھیل بالکش کے کنارے کارلوس شہر کے ایک قطام نام کے مسلم مبلغ کے پاس رہتی ہے۔ سالم بن امین نے ناراضی اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے یسوتائی، جوبانی اب میری بیٹی ہے، اور کیا تو میری ہی بیٹی کی قیمت مجھے ادا کرنا چاہتا ہے؟ یسوتائی، تو اپنی ماں سے مل تو سکتا ہے، پر تو اپنی بہن سے نہیں مل سکتا، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یسوتائی نے بے چینی سے چلا کر پوچھا، اے بزرگ سالم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سالم نے کہا، سنو یسوتائی، میں تمہیں سارے حالات تفصیل سے بتاتا ہوں۔ کارلوس شہر کا مسلم مبلغ کا تام میرا خوب جاننے والا ہے، اور اس کی تبلیغ کے سلسلے میں اس کی دل کھول کر مدد بھی کرتا رہتا ہوں۔ جب وہ تمہاری بہن یشبا کو بد کرداروں کے چنگل سے نکال لایا تو ایک روز وہ مجھے شاہراہ ریشم پر اس وقت ملا جب میں تجارت کی غرض سے قطع کی سرزمینوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ تمہاری ماں جوبانی کو خرید لاؤں۔ اس نے مجھے جوبانی کے پورے حالات اور مسلمان ہونے کی ساری تفصیل بتائی، اور یہ بھی نشاندہی کر دی کہ جوبانی کہاں رہتی ہے۔ لہٰذا میں اپنی تجارت سے فارغ ہونے کے بعد احسان نام کے اس شخص سے ملا جس کے چنگل میں تمہاری ماں تھی۔ میں نے ایک بھاری رقم دے کر اس سے تمہاری ماں کو خرید لیا۔ اسے میں یہاں اپنے پاس لے آیا اور اپنی بیٹی بنا کر رکھ لیا، کیونکہ میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے۔ چند ہی دن بعد مسلم مبلغ کاتام تمہاری بہن یشبا کو بھی یہیں لے آیا۔ تمہاری بہن کو کوئی بیماری تھی، اور جب وہ یہاں آئی تو سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ میں نے کاتام کا شکریہ ادا کیا اور یشبا کو بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے یشبا کا بہت علاج کرایا، پر طبیب کہتا تھا اسے کوئی ایسا روگ لگ چکا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مجھے چونکہ جوبانی اور یشبا ایک بیٹی اور نواسی کی صورت میں مل گئی تھی، لہٰذا میں نے تجارت کی غرض سے باہر جانا بند کر دیا اور ہر وقت ان دونوں کے پاس رہنے لگا۔ میرے پاس تجارت سے کمائی ہوئی کافی رقم ہے جس سے ہماری گزر بسر میں کوئی تکلیف کوئی دشواری نہ ہوئی۔ پھر تمہاری ماں نے ایک تاجر سے کہ جو میرا خوب جاننے والا تھا یہ استدعا کی کہ وہ صحرائے گوبی میں تمہارے باپ اور ایک شخص بولائی کی خیریت دریافت کر کے آئے، کیونکہ جوبانی یشبا کو لے کر اپنے شوہر اور تمہارے پاس واپس جانا چاہتی تھی، اور میں نے اسے اس کی اجازت بھی دیتی تھی۔ پر اس تاجر نے آ کر بتایا کہ تمہارا باپ منتاش، تم اور بولائی قتل ہو گئے ہو۔ یہ روحوں کو ویران کر دینے والی خبر سن کر یشبا کی بیماری زور پکڑ گئی۔ جوبانی اس کی بڑی خدمت کرتی تھی، میں نے اس کا بڑا علاج کرایا پر وہ بچ نہ سکی، مر گئی۔ جوبانی بیچاری نے یشبا کی قبر پر کچھ پودے لگا رکھے ہیں اور روزانہ ان کو پانی دینے جاتی ہے۔ اس وقت بھی وہ وہیں گئی ہوئی ہے، اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ وہ منتاش تمہیں اور یشبا کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی ہے۔ اے یسوتائی، یہ گھر اور اس کا سارا ساز و سامان تو اب جوبانی کا ہی ہے، کیونکہ وہی میری بیٹی ہے۔ میں تو اب قبر کنارے کھڑا ہوں اور کسی بھی وقت اس میں لڑک سکتا ہوں۔ اے یسوتائی، تم دونوں میاں بیوی اب کہیں نہ جاؤ گے، تم دونوں یہیں جوبانی کے پاس رہو گے۔ یسوتائی نے روتے ہوئے اور منت کرنے کے انداز میں کہا، کیا مجھے اس قبرستان کی نشاندہی کریں گے جس میں اس وقت میری ماں ہوگی؟ میں اپنی ماں کو وہیں جا کر ملوں گا اور اپنی بہن کی قبر پر فاتحہ بھی کہوں گا، جسے میں نہ دیکھ سکا اور جو میرا اور میرے باپ کا غم لے کر قبر میں اتر گئی۔ سالم بن امین نے کہا، ہمنا نے کھانا تیار کر دیا ہوگا، پہلے تم دونوں کھانا کھا لو پھر قبرستان کی طرف چلتے ہیں۔ یسوتائی نے کہا، پہلے قبرستان چلیں پھر واپس آ کر کھانا کھائیں گے۔ یسوتائی کی ضد کے آگے سالم جھک گیا، پھر وہ اٹھا اور یسوتائی اور کوانتی کو لے کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ یسوتائی نے وہ آنسو پونچھ لیے تھے جو بہن کی موت کی خبر سن کر اسے کرب میں مبتلا کر گئے تھے۔ سمرقند کے مغرب میں ایک کوہستانی سلسلے کے اوپر بنے قبرستان میں یسوتائی، کوانتی اور سالم بن امین داخل ہوئے۔ سالم بن امین نے انہیں یشبا کی قبر کی نشاندہی کر دی۔ یسوتائی نے دیکھا قبر کے آس پاس پھولدار پودوں کے علاوہ سایہ دار درخت بھی لگے تھے۔ اس نے قبر پر فاتحہ کہی
پھر سالم بن امین سے پوچھا، کہاں ہے میری ماں؟ سالم بن امین نے کہا، وہ ان پودوں کو ڈالنے کے لیے نیچے چشمے سے پانی لینے گئی ہوگی۔ پھر اس نے نیچے وادی کی طرف اشارہ کیا، وہ نیچے دیکھو، تمہاری ماں جوبانی پانی کا مٹکا اٹھائے اوپر آ رہی ہے۔ یسوتائی اس کی طرف بھاگا، کوانتی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ جوبانی کے قریب جا کر یسوتائی نے دیکھا، جوبانی کے چہرے کے نقوش تو ایسے ہی تھے جو اس کے جانے پہچانے تھے، لیکن چہرے کی تازگی نہ رہی تھی۔ اور پھر جوبانی کے بال سفید تھے اور وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ اپنے وقت کی حسین ترین جوبانی عبرت خیزی کا سما پیش کر رہی تھی۔ یسوتائی نے آگے بڑھ کر جوبانی سے پانی کا مٹکا لے لیا اور کہا، اے خاتون، چلیے میں یہ مٹکا آپ کے لیے اوپر لے چلتا ہوں۔ کوانتی نے فوراً آگے بڑھ کر وہ مٹکا یسوتائی سے لے لیا اور پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ جوبانی کی سانس پھول رہی تھی اور اس سمے وہ ان دونوں سے کچھ نہ کہہ سکی۔ کوہستان کے اوپر جا کر کوانتی نے مٹکے کا پانی یشبا کی قبر کے ارد گرد پھولوں کے پودوں اور درختوں کو ڈال دیا۔ اتنی دیر میں جوبانی بھی اوپر آ گئی۔ اس نے اپنی سانس درست کی اور یسوتائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم دونوں کون ہو؟ اور یسوتائی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اے خاتون، میں تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوں، اور یہ لڑکی میری بیوی ہے، اس کا نام کوانتی ہے۔ اے خاتون، میں صحرائے گوبی سے تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں، اور تم سے ملنے کے لیے سالم بن امین کو اپنے ساتھ یہاں لایا ہوں۔ اے خاتون، میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ تمہارا شوہر تو ان لوگوں کے ہاتھوں قاتل ہو گیا جنہوں نے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اغوا کیا، پر اے خاتون، تمہارا بیٹا یسوتائی زندہ ہے، اور اس نے ان تمام بدماشوں اور مکاروں کو قتل کر دیا ہے جو تمہارے اغوا اور پھر فروخت کرنے میں ملوث تھے۔ جوبانی کے چہرے پر تازگی، تراوت اور سرسبزی اور حدت سی چھا گئی۔ پھر اس نے خوشیوں، شادمانیوں اور مسرت و امید کا اظہار کرتے ہوئے یسوتائی سے پوچھا، اے اجنبی جوان، کیا میرا بیٹا زندہ ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو اس وقت وہ کہاں ہے؟ یسوتائی نے اکھڑے لہجے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اے خاتون محترم، اگر تیرا بیٹا تیرے سامنے آئے تو کیا تیرے پاس کوئی ایسی نشانی ہے جس سے تو جان سکے کہ وہ تیرا بیٹا ہے؟ کیونکہ اتنے برسوں بعد تو اسے چہرے سے تو نہیں پہچان سکے گی۔ جوبانی نے کہا، ہاں، اس کی پشت پر دونوں شانوں کے درمیان ایک بڑا تل تھا۔ یسوتائی نے اپنی پشت جوبانی کی طرف کرتے ہوئے کھل کر روتی ہوئی آواز میں کہا، اے میری دکھیاری ماں، میں ہی تیرا بدقسمت بیٹا یسوتائی ہوں۔ ذرا میری گردن دیکھ، کیا اس پر وہ تل ہے جو تیری نشاندہی بن سکتا ہے؟ جوبانی طوفانی انداز میں آگے بڑھی، یسوتائی کا لباس ہٹا کر اس کی گردن پر تل دیکھا، پھر بری طرح یسوتائی کو اپنے ساتھ لپٹا کر اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یسوتائی جوبانی سے لپٹ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ کوانتی بیچاری بھی جوبانی سے لپٹ کر ہچکیاں اور سسکیاں لے رہی تھی۔ سالم بن امین کی گردن جھک گئی تھی اور آنسو اس کی آنکھوں سے تیز دھاروں کی طرح بہتے ہوئے یشبا کی قبر پر گر رہے تھے۔